صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ کی مسرات کے بعد درود حضور سرور دو عالم نور جسم شفیع معظم جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد جی وقار ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین نے انسان کو بڑا عظیم تر عظیم بنایا. سبحان اللہ. اس کی دو حقیقتیں ہیں جو کبھی بھی نہیں ٹکرائی جا سکتی. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي وَالْجَسَدِ. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ایک یہ روح سے بنا ہے، دوسرا یہ مٹی سے بنا ہے. سبحان اللہ. یہ دو حقیقتیں ہیں اس کی، اور ان دونوں کو خوراک ملتی ہے. روح کو بھی خوراک ہے اور مٹی کو بھی خوراک ہے. مٹی کی خوراک آپ لوگ پوری کر رہے ہیں لیکن روح کی خوراک ہم پوری نہیں کر رہے. وہ اندر کمزور تر کمزور ہوتی جا رہی ہے. یہ سمجھ لیں کہ کچھ جسموں کے اندر روح مردہ ہو چکی ہے. اللہ. مردہ کبھی زندہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن روحیں زندہ ہو جاتی ہیں. کسی اللہ والے کی نظر سے روحیں زندہ ہو جاتی ہیں. اللہ والوں کی نظر سے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، لیکن روحوں کا زندہ ہونا ضروری ہے. انسان کے اندر روح کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے. حالانکہ جب روح زندہ ہوتی ہے تو پھر بندے کے قلب کو سکون ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. روح کی خوراک ہی اللہ کا ذکر ہے. تو جو ذاکرین ہیں ان کی روحیں زندہ ہے، ان کی نفسیاتی خواہش غم ہے، اور وہ اللہ کو اور اپنے اللہ کے رسول کو راضی کرتے ہیں. کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر سے. یہ ذکر زندگی کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، آپ کیسے کرتے ہیں نماز روزے حج کے علاوہ کوئی ذکر بتائے مجھے جو میرے رب کو مجھے بڑا پسند ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسکرا کے آپ نے فرمایا جب تو فارغ ہوتا ہے تو اپنے رب کا ذکر کیا کر، اس کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کر. سبحان اللہ. جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کیا کر. تیرے اوپر کوئی آزمائش آ جائے تو پھر جو ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کر، الحمدللہ کہا کر. فرمایا اس طرح گھر کے اندر اگر کوئی تکلیف آ جائے تو پھر بھی اللہ کا ذکر کیا کر. اگر تو کوئی اپنے رب کا نام بڑھائی یا اس کی جا کے تسبیحات سنے تو سبحان اللہ کیا کر. یہ تمہارے لیے جو ذکر تمہارا جو ہے نا یہ ذکر تیرا تجھے تیرے رب کے بہت زیادہ نزدیک کر دے گا. تو آج ہم اس چیز سے غافل ہیں کہ ہم سکون ڈھونڈتے ہیں، دولت سے سکون ڈھونڈتے ہیں، کسی عورت سے سکون ڈھونڈتے ہیں، کسی دنیا کے محل سے، گاڑیوں سے، شہرت سے نہیں. لیکن اگر سکون ہے تو کہیں تو وہ اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے یا اللہ میں تیرا بڑا محبت اور پیار والا بندہ نبی ہوں، تو مجھے بتا انبیاء کے علاوہ تو اور بھی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا تو مقام دہم پر اوپر چلا جا، وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے سانس تھوڑے ہیں باقی، لیکن تیرے ساتھ ملاقات کرواؤں گا. جا کے اس سے مل، اس سے پتہ چلے گا تجھے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی گئے تو بیماری اس کے جسم کو کھا چکی تھی. اس بندے کے جسم کو بیماری کھا چکی تھی، اور اللہ کے نبی کہنے لگے کہ بالکل ہڈیاں ماس چھوڑ چکی تھی، یہ دانت باہر نکل چکے تھے. تو میں نے کان قریب کر کے سنا تو وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں نے اسے بازو سے پکڑا تو تھوڑی سی بولنے کی قوت پیدا ہوئی. میں نے پوچھا یار ہر چیز تو تیری ختم ہو چکی ہے، اب الحمدللہ کا کیا فائدہ؟ اس نے کہا یار ہر چیز تو ختم ہو چکی ہے لیکن زبان تو سلامت ہے. سبحان اللہ.
لیکن میرے اور میرے رب کے درمیان یہ دوستی کام کرنے کی کوشش نہ کر، چل تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ اس نے کہا مجھے پہچانا، کہنے لگا کوئی نہیں پہچانا، تو یہ پہچان کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ میرا دوست اوپر مجھے پہچانتا، میں اسے پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ اس سے نبی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے فرمایا وہ میرا یار ہے، اب وہ میری محبت کے اندر ختم ہو چکا ہے، تیری کیا ضرورت ہے اسے، میری محبت میں وہ ختم ہو گیا ہے، تو میں آنٹ کے اوپر آگے تجھے کہاں سے درمیان میں ڈال دوں، یہ بتا مجھے، اب نے تجھے تو اس نے دیکھا بھی نہیں، تیرا اس نے جو ہے نا وہ بڑا نام و نشان بھی، میں نے بالکل فائدہ ہوا فَتَنَا عَائِزُكُمْ بَعَدَكُمْ، میں نے اسے بالکل چھپا کے اپنے یرانے کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اے کلیم دیکھ اسے ذرا، اسے پڑھا اپنا کلمہ، اللہ کے کلیم نے فرمایا یار اس سے کر، ایک نبی آیا اس کا کلمہ پڑھ، فرمایا وہ کون نبی ہے، کہنے لگے وہ اللہ کا کلیم ہے، مجھ سے اس کا نام، کہنے لگے پھر پڑھا دے مجھے کلمہ، موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، اس کی روح نکل گئی، اس کی روح نکل گئی، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں کرتا ہے یا اللہ اس سے بھی کو پاک ہے، فرمایا نبیوں کے بعد یہ ہے تیرے زمانے کے اندر، تیرے زمانے کے اندر ہے، نبیوں کے بعد یہ پاک ہے جس نے ساری عمر میرے ذکر میں گزارا، سبحان اللہ۔ جسم کی خواہش پوری نہیں کی اس نے، میرے بھائی ہم جسم کو سنوارتے ہیں، کریم لگاتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے اوپر بڑا خوبصورت لباس پہنتے ہیں، پاؤں میں جوتا اچھا پہنتے ہیں، لوگ دیکھ کے کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے، یہ چیزیں بندے کی جو ہے نا پہچان نہیں ہے، بندے کی پہچان ہے اس کے اندر اس کی روح زندہ ہونا، اس کے اندر خوف الہی پیدا ہونا، جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو روح زندہ ہو جاتی ہے، جب اللہ کا خوف نکلتا ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، ہر چیز کے بارے میں اندر سوال روح سے ہوگا، یہ جسم تو کہیں تو دیکھنا پڑھیے رہ جاتی ہے، چند دنوں کے بعد یہ گلنا شروع ہو جاتا ہے، بدبو چھوڑ جاتا ہے، اس کا عمل دخل صرف دنیا تک ہے، جسم کا کام دنیا تک ہے کہ وہ دنیا کے اندر تمہیں کتنا حسین لگتا ہے، یہ مٹی ہے ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، دنیا اس میں ڈل جاتی ہے، عمروں کے لحاظ سے دیکھنا بچے پہ وٹ پڑ جاتے ہیں، چہرے کے اوپر وٹ پڑ جاتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں یار بڑا ضعیف ہو گیا، بھائی اس کی بنیاد ہی اتنی ہے، یہ اپنی بنیاد کے مطابق ڈلتا ہے، اپنی بنیاد کے مطابق ہر کام کر رہا ہے، کٹ جاتا ہے بندہ اپاہج ہو جاتا ہے، اس کا پٹا کھڑا ہو گیا تو یہ بالکل لگڑا لگڑا ہو جاتا ہے، یہ کبھی بھی بندے کا ساتھ نہیں، روح ہے اس نے دنیا میں بھی تیرے کام کرنا، قبر میں بھی حشر میں بھی تیرے ساتھ رہنا، یہ تیرے ایک ایک اعمال کا حساب روح نے دینا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی کتاب کے اندر جب حدیث کو نقل کیا تو رات مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے 72 مرتبہ علامہ جلال الدین سیوطی کو نبی کی زیارت ہوئی، بڑی عظیم ہستی ہے یہ۔ آپ کہنے لگے میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس علاقے کے اندر کوڑ کی بیماری آ گئی، ہم کیا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا صبح اٹھ کے کہا ہے علامہ جلال الدین سیوطی صبح اٹھ کے 11 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے اس علاقے کی طرف پھونک مارا کر، تو کہنے لگے میں نے 11 دن عمل کیا، اللہ نے اس علاقے کو شفا دے، سبحان اللہ۔ تو اندازہ کریں یہ چیزیں اللہ کے ذکر کی بڑی برکتیں ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں نا جن کے اندر دل مردہ ہے جن کے، تو میرے پیر باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمائے اسم اللہ ذات کا ذکر کرتے کیا کرو، اللہ جب ذات مراتا ہے تو کھینچ کے اس کی طرف لے جایا کرو، یہ وہ اسم اللہ ذات ہے جو بندے کے دل کے زنگ کو اتارتی ہے، تو جو دل مردہ ہو جاتے ہیں بس ان کا دنیا کے اندر کام ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اٹھتے بیٹھتے اللہ کی نعمتوں کے اوپر اللہ نے امتحان ان بندوں سے لیتا ہے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ انبیاء سے بھی کوئی ایسی غلطی ہوئی لیکن جب ان کے اوپر چاہا تو امتحان لیا انہوں نے، حضرت ایوب سے لیا، حضرت شعیب سے لیا، بڑے بڑے نبیوں سے، حود علیہ السلام سے لیا، کس سے نہیں لیا؟ یوسف کو کنویں میں پھینک کے لیا، ہر نبی سے اس نے جس سے چاہا امتحان لیا، لیکن من انفسکم انہوں نے کہا یا اللہ کہ تیرے مال بھی تیرا، جان بھی تیری، اولاد بھی تیری، یہاں تک تو کہ حضرت ایوب کے 12 بیٹے تھے وہ بھی لے لیے، بیویاں چھوڑ گئی، جسم کے اوپر جو ہے نا وہ فالت کو مسلط کر دیا، بیوی نے اٹھا کے لوگ تانے دینے لگے چلی جا یہاں سے بلا اپنے اس بیمار کو لے کے، کہیں ہمارے علاقے میں یہ بیماری نہ پھیل جائے، تو جنگل کے اندر ایک ہاتھ کے درخت کے نیچے جا کے وہ ٹوکرا رکھا مانگ کے لا دی تھی،
ایک دن کسی نوجوان جو اللہ علیہ وسلم اپنا الار اور بے حیا لوگوں نے راستہ روکا تو اللہ نے عزت کی حفاظت کی، واپس آ کے کہنے لگی یا نبی اللہ اب تک آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میری اب عزت کی جو ہے نا محفوظ نہیں مجھے لگتی ہے۔ اللہ ہم سب کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جا جا کے میرے یار کو پوچھ کیا کس وجہ سے رویا، بیماری کی وجہ سے؟ عرض کی یا اللہ بیماری کی وجہ سے نہیں، میری آپ جو ہے نا وہ عزت کو داغدار ہونے لگی تھی، اس لیے فرمایا میں نے تیری عزت کی حفاظت کروں گا، میں نے لیا۔ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میری بی بی آج کہاں گئی ہے، یہ نہ ساتھ چھوڑ کے چلی جائے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے نبی کو کہے کہ سارا دایاں پاؤں زمین پر مارو ایک چشمہ نکلے گا، اس کو پی جانا، بایاں پاؤں زمین پر مارو دوسرا چشمہ نکلے گا، اپنے جسم کے طور کو پانی ڈالنا، اللہ تجھے پھر زبانی عطا فرمائے۔ ایوب نے یہ کہا تھا یا اللہ میری زبان کو نہ کچھ ہونے دینا کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں۔ ہم لوگ گالی گلوچ تو کرتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر ایک دوسرے کی جھگلی اور جھوٹ بولتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ جس زبان سے چگلی، جھوٹ، غیبت جیسے الفاظ نکلتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائی یہ عمل چھوڑ کر، یہ ماہ پاک عظمت والا مہینہ ہے، ہم اس ماہ پاک کے اندر فقط اللہ کا ذکر کریں۔ تسبیح ہم نے پکڑی ہوتی ہیں لیکن باتیں ہم دنیا کی کر رہے ہوتے ہیں، وہ دانے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اس مطلب ہم تسبیح گنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، دنیا کے اندر اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہو جانا۔ جب وہ مالک ہماری سے محبت کرے گا تو پھر ہماری دنیا سنور جائے گی۔ جن کے اندر روحیں زندہ ہے وہ پھونک مارتے ہیں تو پانی کا دودھ بن جاتا ہے، وہ پھونک مارتے ہیں کوڑے کا کوڑ ختم ہو جاتا ہے، وہ پھونک مارتے ہیں لگڑا چلنے لگتا ہے، وہ پھونک مارتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ کس چیز کی پاور ہے؟ یہ اللہ کے ذکر کی پاور ہے، یہ اللہ کے ذکر کی پاور ہے جو بندے کی اتنی طاقت پیدا کرتی ہے۔ دریا سے راہ مانگتے ہیں تو دریا ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، دریا کو لوٹے میں ڈالتے ہیں تو پورا دروائی لوٹے میں داخل ہو جاتا ہے، قد کو گھوڑا بناتے ہیں تو قد بھاگنے لگتی ہے۔ یہ کون سی اور یہ ایک دوائی ہے کہ یہ کسی حکیم سے ملتی ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا ذکر کی پاور ہے۔ آپ لوگ اللہ کا ذکر کریں، ہر چیز اللہ تمہارے مسخر کر دے گا، ہر چیز تمہارے تابع ہو جائے گی، دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ جب تم اللہ کے کاموں میں لگ جاؤ گے اللہ تمہارے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ ایک بار بندہ محبت سے کہے نا سبحان اللہ تو اللہ فرماتا ہے میری صرف پاکی بیان کی، میں نے 40 سال کے گناہ اس سے معاف کیے۔ لیکن ہم نہیں سمجھتے میرے بھائی، ہم تو دنیا کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، کبھی رب کی رضا کے لیے کیا ہوتا تو ہماری دنیا کی، ہمارے جسم کی کیفیت اور ہوتی۔ یہ خواہشیں بڑھ رہی ہیں دن بہ دن، ہماری ضروریات سے زیادہ ہمیں نفس نے پریشان کر رکھا ہے کہ آج میرے گھر گوشت کیوں نہیں پکا۔ کبھی ان کی طرف دیکھے جن کے گھر 8 دن بھی کوئی چیز نہ پکی ہوتی۔ حضرت سیدہ زہرا پاک آئی نا اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں تو عرض کرنے لگی بابا جان بتائیے اللہ کب تک راضی ہوتا ہے بندے سے، بھوک کتنی برداشت کرنی چاہیے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے جو ہے نا اس چیز کا میں اختیار رکھتا یا میں اس چیز کے اوپر اگر صحابہ کو یا اپنے گھر والوں کو جو ہے نا وہ مسخر کر رہا ہوتا تو میں ایک دن کی بھی نہ، لیکن یہ میرے رب کی رضا ہے۔ زہرا جو اللہ کی رضا پہ ایک وقت کے کھانے کے اوپر بھی صبر کرے نا نہ ملے تو وہ اللہ کے بندے کے نام، اللہ اپنے بندے کے نام جنت لکھ دیتا ہے۔ فرمایا پھر بتاؤ میرے جو جنت ملی ہے یا نہیں ملی؟ مجھے جو 8 دن ہو گئے میں نے کھانا ہی نہیں کھایا۔ تو اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آگے، فرمایا 5 دن تو بیٹا مجھے بھی ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی وہ مانگتے تو ہر چیز مل جاتی، لیکن صبر بڑی چیز ہے، بندے کے اندر صبر سے بھی روح زندہ ہوتی ہے۔ یہ جو آپ روزے رکھ رہے ہیں کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں عادت کے مطابق گھر کی لڑائی سے چالو ہو کے تو کہتے ہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، رکھتے نہیں، گھر والوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ بندے کی بستی سے ڈرتے ہیں، جس نے نہیں روزہ رکھا اسے پوچھے روزہ رکھا کہتا رکھا ہے، کہیں یہ بندہ مجھے بستی نہ کہتے ہیں میں نے نہیں رکھا۔ صحیح گل ہے، ایسی بات ہے، بندے سے ڈر جاتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے۔ حضرت سیدنا حود علیہ السلام افطاری کا وقت ہوا، بڑی پیاری بات ہے، سنیں ذرا۔ افطاری کا وقت ہوا نا
تو کوئی چیز نہ تھی کھانے کے لیے، تو 3 دن ہو گئے تھے ایسے روزہ رکھ رہے تھے ایسے پانی کے ساتھ ہی۔ اب وہ جو کنویں پیر کے پاس گئے اس کا پانی نیچے جا چکا تھا۔ اب دل کے اندر سوچ آئی کہ میں افطاری کیسے کروں گا، میں افطاری کیسے کروں گا؟ تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے پیارے نبی تو خود افطار کرنا چاہتا ہے یا میری رضا پہ راضی ہے تو؟ عرض کرنے لگا یا اللہ راضی ہوں، راضی ہونے پہ بھی بھوک نے اتنا ستایا تھا، آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑا۔ جب آنسو زمین پہ ٹپکا نا تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آنکھیں بند ہوئی، آنکھیں صاف، جب آنسو نکلتے نا بندہ کیسے صاف کرتا ہے اس کو، آنکھیں بند ہو جاتی۔ جب اتھرو صاف کر کے نبی نے آنکھیں کھولی تو نعمتوں کے ڈھیر لگ چکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں میرے نبی کہاں ذرا کتنی کہے گا ذرا، کیا تیرا رب اتنا کمزور ہے کہ تجھے رونے کے جو ہے نا تو نے روزہ میرے لیے رکھا ہو تو تیری آنکھوں میں آ چھپائے؟ آپ کتنی نعمتیں کھانا چاہتا ہے؟ تو پھر سجدے میں گر گئے، ایسے وہ جو ہے نا بھوکوں کی طرح کھانا نہیں شروع کر دیا۔ نبی پھر سجدے میں گر گئے، کہنے لگے یا اللہ تو کتنا کریم ہے، اب میرا دل اور بڑھ گیا، اب مجھے 6 دن بھی نہ ملے گا تو تب بھی میں تیرے اوپر اپنا بھروسہ کروں گا، کیونکہ تو دینے والا رب ہے، چھیننے والا ذلیل کرنے والا رب نہیں ہے، تو عطا کرنے والا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارا رب عطا کرنے والا ہے؟ بولے ذرا کتنا بھروسہ کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں بھروسہ ہمارا۔ شام کو نہ ملے تو ہم چیخے مارتے ہیں، گھر میں تھوڑی سی لیٹ ہو جائے نا کھانے پینے والی چیزیں تو جو ہے نا وہ گالی گلوچ شروع ہو جاتا ہے، سکون برباد ہو جاتا ہے، اپنا بھی گھر والوں کا بھی۔ اتنا بھی صبر نہیں رہا میرے بھائی، 6 دن تو بڑی بات ہے، دن تو بڑی بات ہے نا۔ شام کو پانی نہ ملے، افطاری کا انتظام نہ ہو تو ہم کو جی مارنے گھر میں ہے کہ آپ نے انتظام جلدی کیوں نہیں کیا؟ یہ چیزیں ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ کہتے ہم نبی بے اختیار ہوتے ہیں، نبی با اختیار ہوتے ہیں۔ ان کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ ان کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ سے صبر پیدا ہوتا ہے، ذکر سے سکون پیدا ہوتا ہے۔ جب بندے کے اندر سکون ہوگا تو بندہ لڑائی نہیں کرے گا۔ جب بے سکونی ہوتی ہے تو تب بھی بندہ لڑائی کی طرف جاتا ہے۔ بے سکونی جب زندگی میں پیدا ہوتی ہے میرے بھائی ذکر کیا کریں اللہ کا، کم سے کم سحری کھا کے اللہ کا شکر تو ادا کیا کریں، جب اس کی کوئی نعمت ملتی ہے شکر ادا کیا کریں، جب وہ تمہیں آزماتا ہے تو پھر الحمدللہ بھی کہا کریں، جب وہ تمہیں آزماتا ہے تو الحمدللہ بھی کہا کریں۔ جب مال چھینتا ہے یہ نہیں کہ بندہ اللہ نفرت کرے تو مال لیتا ہے، نہیں، اللہ محبت کرے تو اس کو آزماتا ہے، پیار والے بندے کو آزمایا جاتا ہے، جس سے دوستی کرنی ہو اس سے آزمایا جاتا ہے، کیا یہ دوستی کے قابل ہے؟ بھائی جب اللہ آزمائے گا تو پھر اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال کے اندر۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اگر غریبی ہے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جیسے تھوڑا کم ہے تو تھوڑی سی بکریاں دعا کرو اس میں اللہ اضافہ کرے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر کہ یہ 2 بکریاں نہ تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا کر، اللہ رب العالمین جب اس کی رضا پہ راضی ہو جائے گا 2 تیری 4 کر دے گا، جب تو 4 پہ راضی ہو جائے گا وہ تیری 6 کر دے گا، جب 6 پہ راضی ہوگا وہ 8 کر دے گا، کیونکہ شکر کرنے سے وہ اور دیتا ہے۔ جب بندہ شکر کرتا تو بندے کو اور دیتا ہے۔ میرے بھائی وہ چاہے تو تیری آنکھوں کو ابھی نور ختم کر دے، چھین لے، اور وہ چاہے تو تجھے ابھی اپاہج کر دے، وہ چاہے تو تیری زبان کو ابھی تالا لگا دے کہ تو بات بھی نہ کر سکے، وہ چاہے تیری سماعت کو چھین لے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ جو ہم غلط یوز کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو کسی کی عزت کی طرف دیکھتے ہیں، یہ ہاتھ دیے اس نے اپنا تجھے کھانا کھانے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے، کسی کو دینے کے لیے صدقہ، ہم نے ہاتھ نیچے کی طرف کر دی، ایسے تو کرتے نہیں، ایسے کر لی۔ گریبان پہ پکڑنے کے لیے ہم نے ہاتھ استعمال کیے، زبان گالی دینے کے لیے استعمال کیا، انہیں اس نے اپنا ذکر کرنے کے لیے کروانے کے لیے تجھے زبان دی۔ ہم نے اس کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط یوز کر لیا اپنی مرضی کے مطابق۔ چوری کرنے کے لیے جب تو جاتا تو یہ پاؤں چوری کرنے کے لیے مسجد میں جانے کے لیے تجھے دیے تھے، یہ تو اپنی زندگی کی ضروریات کے مطابق اس کو استعمال کرے۔ یہ حقوق جو تجھے دیے نا اختیار، یہ اس کے اپنے ہیں،
تیرے نہیں ہے، جس کو تو اپنا سمجھتا ہے اس نے ہر چیز تیرے خلاف دینی ہے کوئی۔ یہ سمجھ بات کو ذرا، قرآن پاک اس لیے دیا کہ تو سمجھ جائے، ابھی بھی نہیں سمجھا۔ یہ ہاتھ تیرے ہیں لیکن تیرے نہیں، یہ پاؤں تیرے ہیں لیکن تیرے نہیں۔ جب تیری زبان کو تالا لگے گا یہ بولیں گے، یہ کہیں گے رب کو کہ یا اللہ یہ بندہ بڑا نامراد ہے جسے تو نے مجھے دیا تھا، میں تو آج اللہ نے تیرے محتاج کر دیا تو کیا ہوا، تو اس کا شکر تو ادا کرنا۔ جن کے پاس زبانیں نہیں ہیں اس کے ان کی بات سن کے دیکھ ذرا وہ کیسے بولتے ہیں، ان کو زبان اپنا حق مانگے ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ جن کے کان نہیں انہوں نے کبھی اذانیں نہیں سنی، اللہ کا قرآن ہی نہیں سنا، کیا وہ معلوم نہیں؟ جن کی زبانیں انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا، جن کے پاؤں نہیں مچالے رینگتے ہیں، جانوروں کی طرح زمین پہ رینگتے ہیں، پھر بھی تجھے رب کا کمال یاد نہیں آیا، پھر بھی توبہ کر کے اس کا ذکر نہیں کرتا۔ میرے بھائی سمجھ تھوڑا سا، یہ اللہ نے تجھے کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں جن کا دنیا کے اندر مثال بھی نہیں ہے، دنیا میں ثانی کوئی نہیں۔ دانت پہلے لگواتے ہو ڈاکٹر موجود ہے کہ دوسرے دانت ہوتا ہے کام نہیں کرتے جیسے وہ اللہ کے دیے یہ کام کرتے ہیں۔ آنکھیں جو آپ لوگ وہاں لیتے ہیں دنیا کی، لیکن جو اللہ نے دی ہے وہ اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو دنیا سے ملتی ہی نہیں، جب وہ ضائع ہو جاتی ہیں تو اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں 2-3-4 دن گزر گئے، اما خدیجہ الکبریٰ کا حضور ذکر چھیڑ کے بیٹھ کے فرمائے عائشہ میں تجھے ایک ایسی عورت کا ذکر نہ بتاؤں جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ صابرہ تھی۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں حضور بتائیں وہ کون سی عورت تھی؟ فرمایا وہ عورت جس کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ غار میں چلا گیا تو بادشاہ کی وقت کی جب میرے ساتھ شادی ہوئی میں ہر چیز میرے دین پہ قربان کر دی، تو پھر سہیلیاں بھی جب برا وقت آتا ہے کوئی دوستی بھی لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ دعا کرو اللہ کسی کو منہ کی طرح ننگا نہ کرے زمانے کے اندر، نہیں تو لوگ تو بندے کو ننگا کر دیتے ہیں۔ کہتی ہے 6 دن تک کوئی سہیلی بھی دروازے پہ نہ آئی، ایک اللہ کی بارگاہ سے جبریل نے تھوڑے سے جون لیے، اس بیوی کو زمانے کے لیے دروازے پہ جا کے دستخط کیا، کہنے لگی چھوڑ کس نبی پہ بات، اس بندے سے تم نے شادی کر لی۔ میں کہ یہ پکڑ جاؤں اپنے، تجھے کیا پتا محمد کا کیا مقام ہے، میں اس پہ نام پہ قربان کر دے۔ پھر پکڑ کے صورت بدل گئی، کہنے لگا اماں میں تو تیرے سفر کا حساب لینے آیا تھا، یہ روٹی بنا، میرا نام جبریل ہے۔ تو جب وہ اوپر پہاڑی پہ چلی نا تو یہ پاؤں کے اندر خون نکلنے لگا تھا، چاہیے تو یہ تھا وہ پکا کے خود آپ کھاتی، لیکن آپ نہیں کھائی، وہ روٹی لے کے پہاڑی پہ چلی، غار کے لگی، کہنے لگی سونے میں یہ تیرے لیے لے کے آئی ہوں۔ سبحان اللہ۔ فراز خدیجہ الکبریٰ کے چہرے کی طرف دیکھ فرمایا لگتا تو انہیں بھی 8 دن سے کوئی نہیں کھایا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میں تیرے بغیر کیسے کھا سکتی تھی؟ بھائی اللہ صابرہ بیوی بھی لوگوں کو عطا فرمائے، آمین۔ پھر ہی گھروں میں سکون ہوتا ہے، لیکن انہوں نے شکوہ نہیں کیا۔ اگر انہوں نے کوئی چیز مانگی ہے یا کی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ پوچھا میرے سرکار نے فرمایا کیسے اتنے دن گزارا کیا؟ یا رسول اللہ جب بھوک لگتی تھی تو تیرا نام پکارتی تھی، رب کا نام کرتی تھی، اس لیے میری بھوک مٹ جاتی، دلوں کو سکون ہوتا، بندے روٹی نہ کھانے سے نہیں مرتے۔ یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا۔ اگر ذاکرین لوگ ہوں، وہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ والے 40 سال جلا قلعہ پہاڑوں کے اندر، وہاں کون سا ہوٹل ڈالا ہوا ہوتا ہے نا کوئی ہوٹل؟ نہیں جی، ان کا رب ان کو کھلاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے۔ ذکر سب سے بڑی بندے کی غذا ہے، روح کی غذا ذکر ہے۔ جب روح زندہ ہو جاتی ہے نفس مردہ ہو جاتا ہے، پھر کھانے پکانے کا یا جو ہے نا وہ دنیا کی نعمتوں کا کوئی ذوق باقی نہیں رہتا۔ دعا کرو اللہ رب العالمین ہم سب کو زبانوں کو ذکر کرنے والی زبان ہے، آیا کہ جھوٹ چغلی گالی گلوچ کو اللہ دعا نہ اس مرض کو دور کر کے اللہ آپ کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا وقت ہم دنیا میں گزارتے ہیں اتنا وقت اللہ کا پاک قرآن پڑھا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جس بندے کو 11 آیات یاد ہے نا اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ کچھ نہ کچھ یاد کر لو، تھوڑا سا نہ زبانی یاد کر لو، بندہ چلتے پھرتے پڑھتا رہتا ہے،
کچھ بھی نہیں ہوتا تو انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جس نے دن میں 11 مرتبہ پڑھی نا میں سب سے پہلے اسے بازو پکڑ کر قیامت کے دن حوض کوثر پلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، چھوٹی چھوٹی صورتوں کو یاد کرنا چاہیے، یہ اللہ کے ذکر میں شامل بندے کو کرتی ہیں۔ اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ آپ لوگ بھی، میں بھی، میرے بھی اہل و عیال، آپ کے بھی اہل و عیال اس چیز کی ضمانت کریں کہ ہم اللہ کا پاک قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ کا ذکر ادا کریں گے اپنی زبانوں سے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ سب سے بڑی بات ہے کوئی چیز بھی کھاؤ اس کا شکر ادا کیا کرو، شکر کرنے سے میرے بھائی رزق بڑھ جاتا ہے، اور کوئی دعا نہیں ہے، دعاؤں سے کم بڑھتا ہے لیکن شکر سے زیادہ بڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامل و ناصر ہو۔ آپ لوگوں نے وقت نکالا ایک ایک لمحے کے بدلے اللہ دل عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العالمین کاروبار میں، رزق میں، عمر میں، اولاد میں اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام